یار دین کے نام پہ ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ مجھے 2 ہار پہنائے گئے. پہلا جملہ جو کہا ہے وہ یہ کہا کہ میرے حضور کس حال میں. ابتدائی تبلیغ کا زمانہ ہے، ابھی اعلانیہ تبلیغ نہیں ہو رہی، اعلانیہ دین کی دعوت نہیں دی جا رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضرت ابوبکر صدیق نے، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو علل اعلان حتیم اور مطاف میں داخل ہوتے ہوئے سب کو علل اعلان اسلام کی دعوت دینی ہے. یہ کس دور میں بات ہو رہی ہے؟ یہ کس دور میں بات ہو رہی ہے؟ یہ اس دور میں بات ہو رہی ہے جہاں کوئی کہتا ہے یہ بت ہمیں کھانا دیتا ہے، یہ بت بارش برساتا ہے، یہ بت ہمیں صحت دیتا ہے. یہ اس دور میں بات ہو رہی ہے. اس دور میں بتوں کے ماننے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، اس دور میں حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں حضور کھڑے ہو کر وحدہ لا شریک کی دعوت دینی ہے. حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لائے اور صحابہ کرام بھی اور دعوت دینا شروع کر دی. بلند آواز سے رب کے ایک ہونے کی دعوت اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. کفار نہ ٹوٹ پڑے، شدید مارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا ہر وار نبی علیہ السلام کی جانب ہے، اور صدیق اکبر جھپٹ جھپٹ کے اور لپٹ لپٹ کے حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کو بچاتے ہیں اور ہر وار اپنے اوپر کھاتے ہیں. کسی کا مکہ لگتا ہے، کسی کا چماٹا لگتا ہے، کسی کا گھوزا لگتا ہے. جس نے جو مارا، جو ہاتھ لگا، جس انداز سے مارا مارا، اور آپ برداشت کرتے گئے. حضور علیہ السلام کو ایک آنچ نہیں آنے دی. میرے نبی زخمی نہیں ہونے چاہیے. یہ بتوں والے وحدہ لا شریک کی دعوت نہ سن سکے اور زخمی کرنے کو بڑے اور مارنے لگے. اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اتنی مار تو شاید ہی کسی نے ہم میں سے آج کے دور میں کھائی ہو، یا ہم نے اس شخص کو دیکھا ہو کہ جس نے اتنی مار کھائی ہو کہ مار کھا کھا کے بے ہوش ہو گیا. یہ تکلیف اور برداشت کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ تکلیف کے مارے بے ہوش ہو جائے، نڈھال ہو جائے، اپنا آپ اپنا ہوش ہی یاد نہ رہے. بے ہوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی، لے کر گئے. آپ سب کے چہرے اور میرا چہرہ اللہ نے کتنا حسین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہر انسان خوبصورت ہے کیونکہ اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی تخلیق ہے. یہ جو ناک ہے نا ہماری، کسی کی ناک کھڑی ہوتی ہے، کسی کی چپٹی ہوتی ہے، کسی کی جیسی بھی ہوتی ہے، لیکن ناک ناک ہوتی ہے. چہرے پہ ناک نظر آتی ہے نا، ناک نظر آتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ ناک ہے، یہ اس کی ناک ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی مار کھائی، اتنی مار کھائی کہ آپ کی سوجن منہ پہ اتنی آ گئی کہ آپ کی ناک نہیں پتہ لگ رہی تھی. اتنی مار کھائی ہے کہ ناک نہیں پتہ لگ رہی کہاں. اتنی سوج گیا چہرہ. قبیلے والے ناراض، کس کے خاطر یہ مار کھا کے آیا؟ بے ہوش، ہوش بھی نہیں آ رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. کیا کریں؟ رشتہ دار سب پاس بیٹھے ہوئے کہ ہوش میں آئے. حضرت ابوبکر صدیق ہوش میں آ گئے. میرے سب عزیز چھوٹے، سب یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینہ والا. یہ ہوتا ہے عشق اور محبت کا پیمانہ. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی رضا کا خیال کرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو، اور جب آپ محبت آمنہ کے لال سے کریں تو پھر بندہ کہتا ہے میرے حضور ناراض نہ ہو، دنیا ناراض ہو جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے. رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایمان نہیں لایا. والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایمان نہیں لائیں، بیٹھی ہوئی ہیں. ہوش میں آنے کا انتظار ہے. میرا لال ہوش میں آ گیا، خوشی سے نہال. کیا بات کی؟ پہلی کتابیں پڑھے. ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ جو کہا ہے وہ یہ کہا کہ میرے حضور کس حال میں. یہ صرف صدیق اکبر کا مقام ہے. اتنی مار کھائی ہے کہ ناک بھی نہیں پتہ لگ رہی، سوچ سوچ کے منہ. رشتہ دار پاس بیٹھے ہیں اور پہلا جملہ زبان سے نکلا کہ میرے حضور کس حال میں. رشتہ دار اٹھے، ناراض ہوئے اور چلے گئے. کہ جس کی وجہ سے یہ اس حال پہ پہنچا ہے اب بھی ان کا ذکر کرتا ہے، ناراض ہو کے چلے گئے. میرے سب عزیز چھوٹے، سب یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے. آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے حضور کی خبر لا کر دے. حضور کیسے؟ کہا آپ عمر فاروق کی بہن کے پاس جائیں. اسلام ابھی چھپا ہوا ہے، اعلانیہ نہیں ہے، ابتدائی دور ہے، لمیٹڈ افراد مسلمان ہوئے ہیں. آپ گئیں، خبر لے کر آئیں اور بتایا کہ اس طرح سے مارا ہے، آپ تکلیف میں ہیں. تو واپس آئے نا، والدہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے حضور نہ خیریت سے. تمہارے حضور کہا جب تک میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا. مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. منہ سجا ہوا ہے، ناک پتہ نہیں لگ رہی، پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا. کہہ رہے مجھے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھنا ہے.
والدہ نے سہارا دیا اور سہارا لے دے کر چلتے چلاتے بڑی مشکل سے وہاں پہنچے جہاں حضور تھے۔ وہ جو منظر کتابوں میں لکھا ہے نا، جب حضور نے صدیق اکبر کو دیکھا تو لپیٹ لیا۔ وہ بدوہا، وہ واللیل زلف والے آقا نے اپنی باہوں میں لے لیا، جکڑ لیا، لپیٹ لیا، سینے سے لگا لیا، اور صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، شدید رونے لگے۔ یہ دو محبت کرنے والے ملے ہیں۔ حضور کو دیکھ لیا، اب کوئی مصیبت نہیں ہے، اب کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے۔ حضور کو دیکھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، حضور یہ میری والدہ ہے، آپ دعا کریں گے یہ مان لیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی، ان کی والدہ مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ مسلمان۔ یار دین کے نام پہ ابھی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ مجھے 2 ہار پہنائے گئے۔ نعت خواہ نعت پڑھے نا تو نذرانہ بھی ملتا ہے، ہار بھی پہناتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ عالم بیان کر کے اٹھے نا، آپ لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ دین کے نام پہ عزتیں ملی ہمیں۔ اور دین کے نام پہ بات کی گئی نا تو پتھر ملے، گھوسے ملے، لاتیں ملی، تکلیفیں ملی۔ دین کے نام پہ قربانیاں انہوں نے دی، ہمیں تو سجایا مل گیا، پھر بھی ہم نے قدر نہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے دین کی قربانیاں دے دی، دین کے لیے اور بڑی قربانیاں دے دی۔ خدارا اپنی قربانی دینی پڑے گی نا تو کتنی دینی پڑے گی مجھے اور آپ کو؟ کتنی دینی پڑے گی؟ اپنی نیند قربان کر دو، نماز کے لیے اٹھ جاؤ، قربانی ہے۔ اپنا وقت قربان کر دو، درس کے لیے آ جاؤ، یہ قربانی ہے۔ اپنی خواہش قربان کر دو، گناہ کے موقع کو ضائع کر دو، یہ قربانی ہے۔ دین اتنی قربانی مانگ رہا ہے آپ سے، لا تو گھسے نہ کھاؤ، یہ موقع نہیں آئے گا تم پہ۔ ہاں دین پہ چلو گے تو عزتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔